بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الاستغفار والتوبة. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواہ البخاری. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 27ویں شب ہے. گویا شب قدر کے سلسلے کی جتنی راتیں ہیں ان میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یوں تو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے، اس کو متعین نہیں کیا گیا. چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کبھی 21ویں شب کے اندر نظر آئی، کبھی 23ویں شب کے اندر نظر آئی. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ شب قدر 27ویں ہی شب کے اندر ہو، لیکن عوام کے اندر مشہور یہی ہے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے. بہرحال اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ابھی 29ویں شب باقی ہے، اور رمضان کی آخری تاریخ کی جو شب ہوتی ہے اس سے پہلے والی، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور پھر عید کی رات. تو ابھی قیمتی راتیں اور بھی باقی ہیں. جو بھی وقت بچا ہوا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آج جو انتخاب کیا گیا ہے مشکوٰۃ شریف سے جس باب کا، وہ ہے باب الاستغفاری والتوبۃ. استغفار اور توبہ کا بیان. استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار غفر یغفروں سے بنا ہے. اس کے معنی ڈھانکنا اور پردہ ڈال دینا. تو گویا جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیجئے کہ مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے آخرت کے دن، اور اس عذاب، اس گناہوں کے سلسلے میں اور اس کی وجہ سے جو عذاب ہونا تھا اس عذاب کو بھی ٹال دیجئے، یعنی میری مغفرت فرما دیجئے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. من تاب تاب اللہ. حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بھی لوٹتا ہے. کیا مطلب بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو اللہ سے دور ہو گیا تھا، اب وہ توبہ کرنے کے ذریعے اللہ سے قریب آ رہا ہے. اور اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے، تو اللہ اب اس سے اپنی ناراضی کو ہٹا کر اپنی رضا اور خوشنودی کے ذریعے اس سے گویا قریب آ رہے ہیں، اپنی عنایتوں سے اس کو سرفراز فرما رہے ہیں. تو بندہ غفلت کی طرف چلا گیا تھا، غفلت سے لوٹ کر زشت کی طرف آیا. بغاوت اور معصیت کی طرف چلا گیا تھا، اب توبہ کے ذریعے بغاوت اور معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹ کر کے آیا. تو یہ توبہ اور استغفار کا بیان ہے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ. رواہ البخاری. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں گویا روزانہ
70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے دو ہی جائے پناہ تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین ہے، اور ایک استغفار۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے پیارے نبی، جب تک آپ کی ذات بابرکات ان کے درمیان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت ہے اپنوں یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی کہ آپ کی ذات بابرکات جب تک ان کے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے پاس چلی گئی، اب ایک ہی جائے پناہ بچی ہے، وہ ہے استغفار۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہم تو سب کے سب گنہگار ہیں، کوئی اپنے پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو۔ کتنی گناہ تو ہم کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے اس کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو گناہ تو جانے انجانے میں ہم سے ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے۔ یقیناً گناہ کرنا جرم ہے، لیکن گناہ کر لینے کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ بھی کریم ہے، اس لیے اللہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم سب کے سب گنہگار ہیں تو استغفار و توبہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوئی کہ استغفار و توبہ کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو، اس کی توجہ کو اور اس کے لطف و کرم کو ہم اپنی طرف متوجہ کروا سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، نبی معصوم ہوا کرتے ہیں، نہ ان سے کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے، نہ صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اندر کہیں کہیں نبی کے ساتھ جو ایسے فعل کی نسبت کی گئی ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو وہاں پر ان کے مقام بلند کے اعتبار سے، ان کے مقام بلند کے اعتبار سے جو ان سے کوئی خطا، کوئی چوک ہو گئی جس کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، تو ان کے مقام بلند کے اعتبار سے اس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی قسم میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کو حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ 70 کا عدد عربی کے اندر عموماً کثرت کے لیے آتا ہے، یہ لفظ تحدید کے لیے نہیں بولا جاتا کہ 69 اور 170۔ ہمارے اپنے بول چال کے اندر بھی، ہمارے محاورے کے اندر ہے 20 مرتبہ تم سے کہہ چکا ہوں، 50 مرتبہ تم کو یاد دلا چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ گن کر 50 مرتبہ اور گن کر 20 مرتبہ، وہاں مراد کثرت ہوتی ہے کہ بار بار تمہیں آگاہ کر چکا ہوں، متنبہ کر چکا ہوں، لیکن تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ مراد یہاں پر اس سے کثرت ہے۔ تو پھر آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے توبو ایھا المؤمنون جمیعا، کہ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ کے حضور میں توبہ کرو سب کے سب، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو بھی اللہ کا حکم جس درجے کا بھی ہے، اس حکم کی تعمیل کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں۔ دوسری بات، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ استغفار کا دستور اور قاعدہ یہ ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہوتی ہیں تو اس استغفار کی برکت سے وہ گناہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر گناہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے درجات کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار رفع درجات کے لیے ہے، نہ کہ گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو جتنے بار استغفار کریں گے اس سے آپ کے درجات، آپ کے مقامات بلند ہوں گے، اللہ قرب اور ان کو حاصل ہوگا اور نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو ایک عام مسلمان کو اور امتی کو کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا یہ امت کے لیے یہ گویا کہ ایک تعلیم بھی ہے۔ فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، کہ خدا کی قسم میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی جناب میں اس کو حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ وعن الاغر المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قلب کے اوپر پردہ سا پڑ جاتا ہے یا غبار آ جاتا ہے۔ اب اس کی حقیقی مراد کیا ہے یہ تو خود اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے جو باتیں اس سے نکالی اخذ کی ہیں اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور عالم استغراق میں ہوتے تھے، اللہ کے انتہائی قریب ہوتے تھے، لیکن دنیائی معاملات جب پیش آتے تھے، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، ازواج مطہرات کے پاس آنا جانا، اور پھر آپ کے پاس آنے والوں میں ہر طرح کے لوگ نیک بھی ہوتے تھے، بد بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے۔ تو اس اختلاط کی وجہ سے اور اس دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ جو اللہ کے حضور میں جب آپ مستغرق رہتے تھے، جو دل کے اندر صفائی ہوتی تھی، جسے ایک چمکتا ہوا تڑپتا ہوا شیشہ اور آئینہ ہے صاف شفاف، اس کے اوپر کچھ گرد و غبار آ جاتا تھا۔ جب کوئی چیز، کوئی آئینہ انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے تو معمولی سا گرد و غبار بھی اس کے اوپر نظر آنے لگتا ہے، تو وہ گرد و غبار آ جاتا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی، میرے قلب کے اوپر، دل کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ، اور میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں 100 کا لفظ ہے، ادھر 70 کا لفظ ہے۔ اب یہاں پر تضاد نہیں ہے کہ وہاں تو 70 کا یہاں 100 کا، کیونکہ چاہے 70 ہو چاہے 100 ہو، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، گن کر نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد کیا ہے؟ کثرت کو بیان کرنا ہے۔ میں بکثرت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں تاکہ وہ جو گرد و غبار، وہ جو کیفیت اس گرد و غبار لوگوں کی اختلاط کی وجہ سے دل کے اوپر آ گئی ہے، پھر وہ کیفیت زائل ہو جائے اور دل کی شفافیت ہے وہ بدرجہ اعلیٰ برقرار رہ جائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو اس وقت اس کام کو انہوں نے میوات کے علاقے سے شروع کیا تھا۔ حضرت جب میوات کے علاقے میں جب کوئی اجتماع ہوتا تھا وہاں جاتے تھے تو وہاں سے آنے کے بعد نظام الدین کے اندر 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت کی اپنی جو زندگی تھی، ان کا جو مجاہدہ تھا، ان کی جو عبادتیں تھیں اور ان کا جو تقوی و طہارت، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس اجتماع کے اندر جانے کی وجہ سے ہر طرح کے لوگوں سے اختلاط ہوتا تھا، نیک بھی آتے تھے، بد بھی آتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کے معاملات ہوتے تھے، تو اس سے قلب کے اوپر ایک گرد و غبار کسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کیفیت کو، یعنی اس شفافیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو قریب قریب گویا کہ وہی چیز جو ہے اس سے گویا کہ ثابت کی جا رہی ہے، لیکن یقینی نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے
باقی حقیقی مراد کیا ہے تو اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ فرمایا، میرے اللہ نے یہ کہا۔ یہ حدیث قدسی۔ ایک ہوتا ہے وحی مطلوب، کہ الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جو قرآن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مطلوب کے معنی جس کی تلاوت کی جائے۔ حدیث قدسی اس میں مضمون تو اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، لیکن الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یہ وہی غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو یہ حدیث قدسی کہی جاتی ہے۔ تو فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مضمون آپ کے قلب کے اوپر ڈالا، اس بات کو آپ اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، انہ قال، آپ نے ارشاد، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ بندہ کوئی نیک کام کرے، نیکی کرے، اور اس کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے، یا کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور بغیر گناہ کے اس کو سزا دی جائے، یا کسی کے گناہ کی سزا کسی کو دے دی جائے، یہ سب کی سب کیا ہے؟ ظلم کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، کسی نے نیکی کیا ہو اس کو بدلہ نہ دے، محروم کر دے، بشرطے کہ وہ نیکی قابل قبول بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اگر ریاکاری ہوگی تو وہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ نیکی قابل قبول ہے تو اللہ کے یہاں وہ قبولیت حاصل کرتی ہے، اور بندے کو اس کا اجر ثواب بھی ملتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بے گناہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کیا ہے۔ وجعلت بینکم محرما، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا کوئی شخص کسی کو وہ ظلم نہ کرے۔ ظلم کرنا حرام ہے، کسی کو زیادتی کرنا، کسی کو ظلم کرنا، چاہے کسی درجے کا ہو، یہ حرام ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا یہ تاریکی لائے گا قیامت کے دن۔ اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹ وہ عرش کے اوپر اس کی بد دعا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے اس میں کچھ وقت لگے۔ تو جس طرح میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ایسے تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا اے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب کیا ہو؟ ضالون کے معنی گمراہ کے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کے معنی گمراہ کے نہیں آتے ہیں، ہر جگہ اس کے معنی گمراہ کے نہیں آتے ہیں۔ اگر گمراہی کے معنی میں لیا بھی جائے تو ہر جگہ وہ گمراہی مراد نہیں ہوتی ہے کہ آدمی صراط مستقیم سے بھٹک جائے، بلکہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے آدمی اس سے دائیں بائیں ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بھی گمراہی کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی ہے ناواقف۔ جیسا کہ خود قرآن کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو، یعنی اللہ نے آپ کو ناواقف پایا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو گویا آپ اس وحی کے آنے سے پہلے، اللہ کے بتانے سے پہلے اللہ تک پہنچنے کے راستے سے ناواقف تھے، پھر ہم نے آپ کو وہ طریقہ، وہ راستہ بتایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، نعوذ باللہ، یہاں وہی معنی ہے کہ کلکم ضال، تم سب کے سب کیا ہو؟ گم کردہ راہ ہو، تمہیں راستے کا پتہ نہیں تھا اللہ تک پہنچنے کا،
دین پر چلنے کا ہم کو کس نے بتایا؟ اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کون عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیا گناہ ہے اور کیا نیکی ہے، یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے یہ بات ہم تک کی پہنچی ہے، تو ہم سب کے سب ناواقف تھے شریعت کے امور سے اور اس کے اسرار سے اور اللہ کے معرفت سے، اس تک پہنچنے کے راستے سے ناواقف تھے۔ تو فرمایا کلکم ضال، تم سب کے سب ناواقف تھے، الا من ہدیتہ، مگر وہ جس کو میں راستہ دکھلاؤں، جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بطور روٹین کے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ ہو رہا ہے روٹین کی وجہ سے۔ ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاش میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ روزی کما کر لاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں کرتے تو نہیں ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اصل ہے، ہم ساری محنت کریں اور اللہ کی مشیت نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم چاہیں کہ فلاں کام نہ ہو، اس کے لیے لاکھ زور لگائیں، اور اللہ تعالیٰ طے کر دے کہ ہونا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ تو جو چیز اللہ کے حکم سے ہوتی رہتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنے کھانے میں اللہ کے محتاج، پینے میں اللہ کے محتاج۔ اب اللہ نے کیا ہے، بیماری دے دی، شوگر۔ اب بہت سی چیزوں سے آدمی کیا ہے، محروم ہو گیا، سامنے رکھی ہے، کھا نہیں سکتا، میٹھی چائے نہیں پی سکتے، یا کوئی ایسا ٹیڑھا مرض ہو گیا، خطرناک مرض ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو گئی، کڈنی کا مرض ہو گیا، اب بہت ساری چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیے، اس کی جیب میں پیسہ بھی ہے، اس کے بعد وسائل بھی ہیں، ایک سے ایک سامان گھر کے اندر آتا ہے، لیکن کھا نہیں سکتا۔ کڈنی کے اندر بیماری کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے اب وہ اس سے محروم ہو گیا۔ اس لیے ہر انسان ایسا نہیں ہے جو چاہے جب چاہے کر لے، جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہدایت بھی اللہ قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو آپ کے چچا ابو طالب کتنا ساتھ دیا ہے، کتنا ساتھ دیا ہے، 40 سال تک سینہ سفر بنے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ نے آخر میں کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ تو اگر آپ کے اختیار میں ہدایت ہوتی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کو بھی ہدایت دے دیتے۔ اللہ ہدایت دینے پر آتا ہے تو وہی حبشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت وحشی، اتنی آپ کو تکلیف ہوئی تھی، اتنا روئے تھے، کبھی آپ اتنا نہیں روئے ہیں۔ طائف کے سفر میں جب آپ کو پتھر سے لہولوان کر دیا گیا تھا، تب بھی آپ اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا کے شہادت کے اوپر آپ روئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ تو اللہ قبضہ قدرت کی چیز ہے۔ فاستہدونی اہدکم، تم ہدایت مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مطلب یہ کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آخر اللہ نے دنیا کو دار الاسباب کیوں بنایا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے۔ کنویں سے آپ کو پانی نکالنا ہو تو رسی اور ڈول کے استعمال کیے بغیر آپ پانی کیسے نکالیں گے بتائیے؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے نا۔ بورنگ آپ نے کرا لیا لیکن اس کے اندر آپ نے پمپ نہیں بیٹھایا تو پانی کیسے آئے گا؟ یا دمکلا ہینڈ پائپ نہیں لگا لے، پانی کیسے آئے گا؟ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ سبب کو اختیار کرنا یہ غلط نہیں ہے، سبب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے مشورہ کر کے خندق کھدوائی مدینہ کے 3 اطراف کے اندر، کیوں؟ اللہ حفاظت کرنے پر اس کے بغیر بھی قادر تھے،
تو گویا آپ نے اپنے عمل سے امت کو ایک گویا کہ تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے، ہر کام کے لیے جس کا ظاہری ثواب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ سبب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، فیتہ بھی ٹوٹ جائے، جو ایک بہت معمولی چیز ہوتی ہے، تو اس کو اللہ سے مانگو۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کا مسئلے کو حل کرانا ہو تو اگرچہ اس کا سبب اختیار کرو، لیکن پھر اللہ سے مانگو، ایک مزاج بنے اللہ سے مانگنے کا ہر معاملے کے اندر۔ تو فرمایا فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ جب اللہ کھانا کھلاتے ہیں تب ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر وہاں سے معاملہ فیصلہ ہو جائے نہ کھلانے کا، لاکھ ہمارے پاس کھانے کا سامان موجود ہو، اسباب موجود ہو، ہم نہیں کھا سکتے۔ اس موقع پر کبھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ نے قصہ سنایا تھا۔ قصہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب نوّلہ مرقدہ کے ایک مرید تھے کلکتہ میں، حاجی جمیل صاحب، بہت پیسے والے آدمی تھے اور بہت نیک بھی۔ تو ان کے دوست جو کلکتہ ہی کے رہنے والے تھے، دو چار دوستوں نے ایک پلان بنایا کہ شکار پر چلا جائے گا جنگل۔ دوستوں میں بات ہو گئی اور پوری تیاری سے سب کے جیب میں 5-5 ہزار روپیہ پڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیسی ضرورت پڑ جائے، جب کی بات ہے تو 5 ہزار روپیہ بہت ہوا کرتا تھا۔ اب جیپ پر بیٹھے اور سامان لیا، کھانے پینے کا سامان ساتھ میں نہیں رکھا کہ شکار تو کریں گے، وہیں بھونیں گے کھائیں گے۔ اب جنگل پہنچتے پہنچتے گویا دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا۔ جب جنگل کے اندر گھسے ہیں تو گاڑی پنچر ہو گئی، اب پنچر ہو گئی، اسٹیپنی ہے نہیں، اسٹیپنی کی جو پہیا لگی ہوئی تھی وہ بھی گویا کہ پنچر تھی۔ اب کیا کریں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو ایک دو ساتھی وہاں سے پیدل چل کر کے قریب کی روڈ پر آئے اور ٹرک جو کبھی کبھی آتا جاتا تھا اس کو ہاتھ دے کر کے اور شہر میں آئے اسٹیپنی لے کر اس کو ٹھیک ٹھاک کرانے کے لیے۔ اب جب اس کو ٹھیک ٹھاک کرا کر وہاں پہنچے ہیں تو رات ہو گئی۔ اب شکار کہاں کرتے، صبح سے نکلے تھے، رات ہو گئی، اسی چکر میں کچھ کھایا نہیں اور سب کے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں اور جیب میں 5-5 ہزار روپیہ ہے کہ کہیں ہوٹل سے کھانا کھا لیں گے۔ تو اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ جب ہم کھلائیں گے تب تم کھاؤ گے، اگر ہم نہیں کھلائیں گے تم کھا نہیں سکتے ہو۔ اور جب رات ہو گئی تو اب فکر ہوئی کہ پہلے جلدی سے گھر چلا جائے۔ اب گاڑی کو ٹھیک ٹھاک کیا، جب لوٹ کر آئے تو کافی رات ہو گئی تھی۔ شہر میں جب داخل ہوئے ہیں تو ایک دکان نظر آئی، جیسے چائے والے کی دکان ہوتی ہے، وہ دکان بند کر رہا تھا۔ تو اس کے پاس گئے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا آخری بسکٹ تھا، اس شخص کو میں نے بیچا ہے، اب میرے دکان میں بسکٹ بھی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اب چاروں ناچار لوگ اپنے گھر کے اندر آئے۔ اب گھر کے اندر آئے، بیوی سے کہا کہ جلدی کچھ کھانا پکا کر دو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہا آج ہی سلنڈر ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب کڑی سے کڑی مل رہی، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں کھلانا ہے تو تم کھا نہیں سکتے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اس کا فیصلہ نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، یہی غزوہ خندق کے موقع پر حالت یہ تھی کہ مسلمان بھوک سے بالکل یعنی بھوکے تھے اور پیٹ پر پتھر بندھ رہا تھا۔ تو انہوں نے آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ حالت یہ ہو گئی ہے، اور جنگ میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ تو جب انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہٹایا تو ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے لگ رہا کہ آپ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ کچھ انتظام ہے؟
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کئی دن سے بھوکے ہیں، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کچھ ایک تھیلا تھا، اس میں سے جو نکالا، چند سا جو تھا، 3.5 سیر کا ہوتا ہے، تو مشکل سے 5-10 کلو جو رہا ہوگا۔ تو کہا کہ اس کی تو چکی میں اس کو پیس کر اس کی روٹی بناؤ، اور بکری کا ایک بچہ تھا اس کو ذبح کیا، ذبح کرے گوشت اس کا تیار کیا، کہا اس کو ہانڈی کے اوپر رکھو، اور اس کے بعد وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ چند اور ساتھی چلے آئیں، ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ یہ انہوں نے کہا ایک بکری کے بچے میں کیا آدمی کھانا کھا لے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھی چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ کم و بیش 1,500 آدمیوں کو مجمع رہا ہوگا، اور جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب پریشان کیا اللہ ہوگا کیا؟ تھوڑی سی روٹی ہوگی، تھوڑا سا سالن ہوگا، کتنوں کا بھلا ہوگا؟ لیکن اطمینان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کروایا ہے تو کچھ نہ کچھ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کچھ معاملہ ہوگا۔ حیرت انگیز بھاگے بھاگے آئے، کاری سنتی ہو؟ غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہ حضور نے اعلان کر دیا۔ کہ تو نے کہا نہیں تھا کہ اتنے آدمیوں کا انتظام ہے؟ کہ کہا تھا، اس کے باوجود اعلان کیا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ حضور جانے ان کا کام جانے۔ لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر آٹا گندوا کر رکھ دو، ابھی روٹی نہ بنائیں جب تک میں نہ آ جاؤں، اور ہنڈیا اتارے نہ آگ پر سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کچھ پڑھ کر کے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر ڈالا اور آٹے کے اندر ڈالا، کہا ہاں اب روٹی پکانا شروع کرو۔ ادھر سے روٹی پک رہی ہے، ادھر سالن پک رہا ہے، کہ اس پر سے اتارنا مت، اب کاڑ کاڑ کر وہ پلیٹ کے اندر رکھنا شروع کیا، اور گھر میں جتنی جگہ تھی اس کے اعتبار سے 10 یا 20 آدمی جتنے بھی وہ دیوڑ میں آتے رہے، بیٹھ کر کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے۔ ایک مجمع کھا کے واپس جاتا، دوسرا اندر کھانے کے لیے آتا۔ 1500 کم و بیش آدمی کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے گوشت زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عباد کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، بے لباس ہو، مگر وہ جس کو میں لباس دوں، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، اس کا انتظام کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سبب اختیار کر رہے ہو وہ اختیار کرو، لیکن اللہ کے پاس ہو کر تب اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، آپ ہی آسان کر دیجیے۔ دکان پر بیٹھے اللہ سے مانگیں، کام میں جائیں اللہ سے مانگیں، اپنے علاج کے لیے جائیں اللہ سے مانگیں، پہلے اللہ سے مانگا جائے، اس کے بعد اسباب کو اختیار کیا جائے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، یہ مناسبت ہے اس باب سے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب رات دن گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہو، رات دن گناہ کرتے رہتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ساری گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ اگر معاف کرنے پر آئے سب معاف کر دیں، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ توبہ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کہ اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے بندہ توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کریں گے، معاف کریں گے، لیکن شرط یہ ہے وہ ایسی چیز نہ ہو جس کی قضا شریعت نے رکھی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے سال بھر تک نماز نہیں پڑھی تو پورے 1 سال کی نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، جتنی بھی نماز چھوٹی ہوئی ہے اس نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ وہ جو تاخیر ہوئی نماز سے قضا کرنے میں وہ گناہ معاف ہوگا، نماز تو قضا کرنی ہی پڑے گی۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گا، جب وہ زکوٰۃ نکال لے گا جو کوتاہی ہوئی تھی اس کے بعد اللہ توبہ استغفار کرے گا تو وہ گناہ معاف ہوگا تاخیر کی۔ روزہ چھوٹا ہوا ہے اس کو رکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی حقوق العباد ہے، بندے کا حق کیا ہے، کسی نے کوئی سامان چرا لیا صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کا سامان لوٹائیں گے نہیں۔ کسی نے کچھ مال دبا دیا، زمین دبا لی، اس کو واپس کیجئے، لوٹائیے، یا وہ خود معاف کر دے۔
جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اس کے حق کو نہیں دیا جائے گا، تب تک اللہ ہی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں ہوں کہ سب معاف کر دیتا ہوں، یا میں سب معاف کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، بخش دوں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، فتضرونی کہ تم میرا نقصان کرو۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی ایک نہ مانے، رات دن نافرمانی کرے، تو تمہاری نافرمانی کرنے سے اللہ کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ نافرمانی کرو گے نقصان تمہیں ہوگا، فرما برداری کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا۔ نہ تمہاری فرما برداری سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری حکومت کے اندر کوئی اضافہ ہوگا، چار چاند لگے گا، نہ تمہارے نافرمانی کرنے سے ہماری حکومت میں کوئی کمی آئے گی، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِّي، اور تم مجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے کہ تم اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچانے لگو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو اگر تمہارا اول اور تمہارا آخر، آدم علیہ السلام نے پہلے انسان ہیں دنیا میں آنے والے، اور قیامت کے دن تک، قیامت سے پہلے تک جتنے انسان دنیا کے اندر آ چکے ہیں، سب کی سب کسی بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، اولکم وآخرکم، تمہارا اول تمہارا آخر، وانسکم وجنکم، صرف انسان ہی نہیں جنات بھی، تو انسان جنات اول آخر ہوئے گی، ساری انسانیت اور سارے جنات، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کی سب اعلیٰ درجے کے فرمان بردار متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ سب کے سب ابو بکر رضی اللہ عنہ بن جائیں۔ ما زاد ذلک فی ملک شیئا، تو اس درجے کا ان کا فرمان بردار بن جانا، متقی پرہیزگار بن جانا میرے حکومت کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں کرے گا، اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی من ملک شیئا، میرے بندو اگر تمہارا اول تمہارا آخر، انسان جنات سب کی سب بدترین درجے کے گنہگار فاجر و فاسق بن جائیں، ما نقص ذلک من ملک شیئا، میرے حکومت کے اندر ذرہ برابر میرے خدائی کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، میرے بندو اگر تمہارا اول تمہارا آخر، یعنی سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور سارے کے سارے جنات ایک بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر وہ اپنی اپنی مرادیں مجھ سے مانگیں۔ مراد کسے کہتے ہیں؟ کچھ چیز تو وہ ہوتی جو انسان کے بس میں ہوتی، لیکن آرزو ہے، تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، اس کی آدمی تمنا کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آدمی کے لیے وہ ممکن بھی ہو۔ تو سب کی سب ایک بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو کر کے مجھ سے اپنی آرزویں مانگیں، اپنی تمنائیں میرے سامنے پیش کریں۔ فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو جو مجھ سے مانگے اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنا ساری کی ساری پوری کر دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی، تو وہ میرے خزانے میں سے سب کی سب دینے کے بعد اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ جب سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبا کر نکالی جائے تو سوئی میں کتنا پانی آئے گا؟ ٹپک بھی نہیں سکتا۔ تو سوئی سمندر میں ڈال کر نکالی جائے، جتنا پانی اس سوئی میں لگ کر کے آتا ہے، اس پانی کو پورے سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، فرمایا کہ سارے انسان اور جنات کو ان کی ساری مرادیں دے دی جائیں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کا خزانہ اتنا وسیع۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال جو ہیں میں انہیں حفاظت سے گن کے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، دائیں کاندھے کے اوپر کرامن، بائیں پر کاتبین ہیں، یہ دونوں ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دائیں والا فرشتہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے، بائیں والا برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ کیوں لکھ رہا ہے؟ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں گن کے رکھ رہا ہوں، اس کو محفوظ کر رہا ہوں،
ثم اوفیکم ایاہا یا اوفیکم ایاہا، پھر میں سب کو پورا پورا بدلہ دے دوں گا جو بھی عمل کیا ہوگا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ جو عام طور پر نظر بھی نہیں آتا۔ جب جاڑے کے دنوں میں جب سورج کی شعاع پڑتی ہے صبح کے وقت میں کبھی روشندان کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس عکس کے اندر کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ لیکن اگر وہ سائے کے اندر کو نظر نہیں آتے۔ تو اگر معمولی اور حقیر نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اس کو بدلہ ملے گا۔ اور جو ذرہ کے بقدر کوئی گناہ کرے گا تو وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہوگا وہاں پر موجود پائیں گے۔ تو فرمایا کہ فَمَن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، تو وہ جو اعمال میں تمہارے اٹھا کر گن کے رکھ رہا ہوں، اگر اس اعمال کو اگر آدمی نیک اعمال کی شکل میں پائے، کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اس نے کیا جو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی توفیق سے اس کو ان نیکیوں کرنے کی توفیق ملی۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ پائے یعنی گناہ کو پائے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اللہ نے تو اسے موقع دیا تھا نیکی کرنے کا، لیکن اس نے نیکی کیوں نہیں کی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا۔ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر جب اس کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو کیسے کیسے واقعات وجود کے اندر آتے ہیں بندہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ دل میں ندامت کا پیدا ہونا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، توبہ کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پچھلی امت کا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانا فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا، ایک دو نہیں 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ لیکن دل میں ندامت پیدا ہوگی۔ توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ کی حقیقت ندامت ہے۔ تو جو گناہ بندے سے سرزد ہو گئی ہے، دل سے اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرے، اس گناہ سے علیحدہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ زبانی اللہ میری توبہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ کی حقیقت ندامت ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گئی، اس 99 انسانوں کے قاتل کے اندر ندامت پیدا ہوئی۔ ثم خرج یسأل فأتى راہبا، جب ندامت پیدا ہوئی تو اب وہ اپنے گھر سے نکلا اور دریافت کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا اللہ والا ہے، کوئی عالم جو مجھے میری توبہ کا راستہ بتائے کہ میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے۔ فأتى راہبا، اسی سلسلے میں اس کا گزر ہوا ایک راہب کے پاس سے۔ راہب کہتے ہیں گزشتہ امتوں کے اندر، خاص طور سے عیسائیوں کے اندر جو عالم ہوتے ہیں، بلکہ جو مشائخ ہوتے ہیں، صوفی، اللہ والے، عبادت گزار، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو ایک راہب کے پاس آیا، فسألہ، اور اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا ہے، تو میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ فقال الہ توبۃ، پوچھا کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ قال لا، اچھا 99 قتل توبہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے بڑے قاتل ہو۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی نمٹا دیا، اب سینچری پوری ہوگی، 100 قتل پورا ہو گیا۔ لیکن وہ اندر میں جو ایک بے چینی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، ندامت۔ وجعل یسأل، اور برابر دریافت کرتا رہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے میری توبہ کا راستہ بتائے کہ کس طریقے توبہ میری ہوگی۔ فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، تو ایک شخص اسے ملا اور اس نے کہا ایسا کرو تو فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ اس نے اس بستی کی نشان دی کہ جہاں علماء کرام
علماء ربانیین رہا کرتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، چنانچہ اس کے کہنے پر وہ اس بستی کی طرف چلا، لیکن راستے میں اس کا موت کا وقت آ گیا اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور مر کے وہ گر گیا۔ لیکن جب وہ گرا ہے تو اپنے سینے کو اس طرف جھکا دیا، یعنی سینے کے بل جہاں جا رہا تھا وہ تھوڑا سا گھسٹ گیا، بس یہ ہوا۔ اللہ ہی کریم ذات جب وہ نوازنا چاہتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بھی بن جاتا ہے۔ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ، اپنے سینے کو اس نے نحوہا، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نحوہا، اس نے اپنے سینوں کو اس بستی کی طرف جہاں جا رہا تھا جھکا دیا۔ فَاقْتَسَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اب اس کے روح کے لے جانے کے سلسلے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب آپس میں جھگڑنے لگے۔ روح قبض کیا ملک الموت علیہ السلام نے، لیکن جب روح قبض کرتے ہیں تو فوراً ان کے ہاتھ سے ملائکہ رحمت اگر نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ملائکہ عذاب اگر وہ بروں کی روح ہوتی ہے کافر و فاجر کی تو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اب دونوں فرشتے آئے، رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی، اور جھگڑنے لگے، اسے ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، کہ یہ سچی ندامت کے ساتھ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ رحمت یہ کہہ رہے تھے، لیکن ملائکہ عذاب یہ کہہ رہے تھے ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے اور یہ 100 آدمیوں قاتل ہے، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف جہاں وہ جا رہا تھا علماء کی بستی میں، حقیقت میں جہاں وہ گر کے مر کے گرا ہے وہاں سے دور تھی، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہ زمین قریب تھی، سمجھ گئے نا؟ جہاں سے چلا تھا اور جہاں مر کے گرا ہے یہ مسافت یہ کم تھی، اور جہاں اس کو پہنچنا تھا اس سے گرنے کی جگہ سے مسافت زیادہ تھی۔ اللہ نے اس مسافت کو حکم دیا تقربی، تو سمٹ جا، وہ سمٹ گئی۔ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِ، اور جو زمین جو مسافت کم تھی اس کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، وہ پھیل گئی۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، اب جب فرشتوں نے جھگڑا کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کی زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا وہاں سے جہاں مر کے گرا ہے وہاں تک یہ زیادہ ہے، یا جہاں مر کے گرا ہے وہاں سے جہاں اس کو پہنچا تھا وہ زیادہ ہے۔ جو زمین کم ہے اس اعتبار کے جو فرشتے ہوں گے وہ اس کی روح لے کر کے جائیں گے۔ اگر توبہ کرنے کی جہاں جگہ تھی وہاں جا رہا تھا وہ پیمائش اور مسافت کم تھی تو رحمت والے فرشتے لے جائیں گے، اور جہاں سے چلا تھا جہاں اس نے 100 قتل کیا تھا اگر یہاں کی زمین کی مسافت کم ہوگی تو عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ فَوُرِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، چنانچہ وہ جس طرف جا رہا تھا وہ زمین سمٹ کر اتنی سمٹ گئی کہ اس زمین کے مقابلے میں ایک بالش کم نکلی، ایک بالش کم نکلی۔ فَغُفِرَ لَهُ یا فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ بہت کریم ہے، بس بندے کے اندر ندامت پیدا ہونی چاہیے، بندے کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر پیغام یہی ہے، ہم کتنے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں، گناہ گار تو ہر انسان ہوتا ہے، ہم کتنے ہی بڑے گناہ گار کیا ہوں لیکن اللہ کی رحمت اس سے اوپر۔ اللہم انا رحمتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری رحمت میرے گناہ سے بالا تر ہے۔ آگے ایک دوسری روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنے خوشی اس انسان کو ہوتی ہے۔ کس انسان کو؟ جیسے ایک آدمی ہے جو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ عربوں کے یہاں چونکہ ریگستانی علاقہ تھا تو سفر عموماً اونٹ سے ہی کیا جاتا تھا، تو ریگستان کے اندر لمبا لمبا راستہ، چاروں طرف لق و دق صحرا ہے، ریگستان ہے، کہیں کوئی آبادی نظر نہیں آتی، تو اونٹ سے سفر ہوتا تھا۔ تو کھانے پینے کا سارا سامان توشہ وغیرہ اونٹ کے اوپر ہوتا تھا۔
تو یہ شخص اپنے سفر میں نکلا اور ایک جگہ ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا پڑاؤ کرنے کے لیے اپنی اونٹیوں کو بیٹھایا. اونٹیوں کو بیٹھا کر کے اور جو انتظام ہوتا ہے اس کے پیر میں ایک عقال باندھ دیا جاتا ہے، اونٹ کو گھٹنوں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکے تاکہ کہیں غائب نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ریگستان میں غائب ہو گیا تو پھر موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا وہاں. اور وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی اٹھا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹ ندارت غائب ہے. اب وہ چاروں طرف تلاش کر رہا ہے، دور دور تک کہیں اس کا اتا پتہ نہیں، نام و نشان نہیں. وہ اپنی سے کوشش کر کے تھک ہار کر کے پھر وہیں پر آ کر بیٹھ کے وہ سو گیا کہ اب تو موت تو یقینی ہے. اس جنگل بیابان کے اندر میں کہاں کھاؤں گا، کہاں پیوں گا، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے. اور یہی سوچ کر پھر وہ لیٹ گیا اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی. پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی سارے سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ دیکھ کر اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مارے خوشی کے اس کی زبان قابو میں نہیں رہتی ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، واقعی میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں کہ آپ نے اپنی رحمت سے اس کھوئی ہوئی اونٹنی کو آپ نے دستیاب کرا دیا. لیکن مارے خوشی کے جملہ اس کا الٹ گیا اور کہتا کہ اے اللہ، بے شک میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے ہیں. فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی استغفار اور توبہ کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. بس ایک روایت اور سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربی اذنبت فاغفرہ لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے اس سے گناہ ہو گیا، اس نے اپنے پروردگار کو حضور میں عرض کیا توبہ کرتے ہوئے، پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لہذا آپ اسے بخش دیجیے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اسے بخش دیجئے. فقال ربہ اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ. تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور اس پر اسے گرفت بھی کر سکتا ہے. غفرت لعبدی، جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دن تک ایسے ہی وہ رکا رہا، مطلب کوئی گناہ نہیں ہوا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. قال ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی. جب پھر گناہ ہو گیا تو پھر اس نے توبہ کا راستہ اختیار کیا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اسے معاف فرما دیں. فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بزم میں فرماتے ہیں ہمارے خوشی کے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اسے گرفت بھی کرتا ہے. جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دن تک سکون رہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. قال ربی اذنبت ذنبا آخر فاغفرہ لی. پروردگار یہ اور مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ اسے معاف فرما دیں. فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب یغفر الذنب ویأخذ بہ. کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے. غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. فلیفعل ما شاء، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. مطلب چاہے ہزاروں مرتبہ وہ توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے جس کو توبہ کہتے ہیں، تو اللہ اس ہزاروں مرتبہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. ہمارا دربار وہ دربار ہے جہاں نا امیدی کا گزر نہیں ہے، مایوسی کا گزر نہیں ہے. اگر 100 بار بھی توبہ کر کے 100 توبہ کو توڑا ہے پھر بھی آ جا، ہم تمہیں نواز دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. جی میرے بھائیوں، آج چونکہ 27ویں شب ہے اور بہت ہی اہم اور قیمتی رات ہے، اس لیے ہم سب اپنے گناہوں کی یاد کر کر کے اللہ کے حضور میں سچی توبہ کریں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دمامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیۃ و سر۔ اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار یا خالق الجنة والنار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا ربنا ویا سیدنا ویا غایۃ رغبتنا ویا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خزات لك رقبته وفادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه۔ اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكل رؤوف رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا رب العالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان۔ الہ العالمین، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے،
ہمارا رازق ہے۔ اے اللہ تو نے کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اے اللہ تو نے ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے۔ اے اللہ جہاں تو نے توفیق عطا فرمایا ہے، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا جا سکے، مگر اللہ تو قدردان ہے، اے اللہ تو کریم ہے۔ اے اللہ بندوں کے تھوڑی سی محنت کے اوپر بہت کچھ نواز دیا کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہمارے ذکر تسبیحات کو قبول فرما لے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اے اللہ رات دن گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، ہمارے کان بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی گنہگار ہیں، ہمارے دل و دماغ بھی گنہگار ہیں۔ اے اللہ تیرا رزق کھاتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہم سے ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری پوری مغفرت فرما، پوری مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے گندے کپڑوں کو صابن سے دھل کے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ ایسے ہمیں گناہوں کی سیاہی سے دھل کے پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ پوری مغفرت فرما دے، مغفرت عامہ نصیب فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو نے ماہ مبارک ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہماری زندگی کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما کر ہم سب کو تقوی والی صفت سے آراستہ فرما دے، تمام ایمانی صفات سے آراستہ فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اخلاق رضیلہ سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں دعا کے لیے کہا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار، ان کے تعلق والے بیمار ہیں، اے اللہ خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہیں، پرانی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی کوشش برابر نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اے اللہ شفا دینے والی ذات تو آپ کی ہے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیں۔ اے اللہ ایسے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو، کوئی اپنے ماں باپ کو، کوئی اپنے رشتہ دار کو ساری محنت کر کے تھکا کر مایوس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اے اللہ تیرے خزانے میں مایوسی نہیں ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں تو امید ہے۔ اے اللہ ایسے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بھی صحت تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ جسمانی اعتبار سے ہمیں صحت عطا فرما، روحانی اعتبار سے بھی اللہ ہم بیمار ہیں، دل کے آراز کے اندر، دل کے امراض کے مبتلا ہیں، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، حسد، غصہ، کینہ، کبر، کون سی برائی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں ظاہری امراض سے بھی ہمیں صحت عطا فرما، باطنی امراض سے بھی ہمیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے راستے سے ہٹ کر طاعت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، سنتوں کی اتباع کی پوری ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دے، ہمارے نوجوان کو صالح بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ بالخصوص اے اللہ فلسطین کے اندر یہ مظلوم، یہ عوام ہیں، یہ بے کس، یہ مائیں ہیں، یہ بچے ہیں، اے اللہ یہ معصوم بچے جو بموں کے ذریعے سے ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، اے اللہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اے اللہ انہیں بھی اپنی امان میں لے لے، اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ ظالموں کو اپنے کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو صحت عقل عطا فرما، دین کا سہج سمجھ عطا فرما، ان کے دلوں کے اندر مظلوم عوام کی ہمدردی پیدا فرما، ان کے لیے کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک نقطہ نظر سے ایسے سازگار اور موافق حالات پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ تجھے قدرت ہے
تجھے پوری قدرت ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس حالات کو پلٹا کھلا کر مسلمانوں کے حق میں بنا دے، ہمیں اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی سبیل پیدا فرما دے، کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ مردوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا دین کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا، اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، برکت والی حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ اے اللہ اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کاروبار کے اندر حلال روزی عطا فرما، معاشی استحکام نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کو بارقرض سے ثبوتدوشی نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولادیں ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما، جس کی جو بھی مرادیں ہیں جو بھی آرزویں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی تمام آرزوؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ اگر شب قدر گزر چکی ہے تو اس میں ہماری مقبول عبادت لکھ دے، اور اگر باقی ہے تو اس میں مقبول عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اگر آج ہی کی رات میں شب قدر ہے تو اس میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کبھی مسلمان تجھ سے دعاؤں کے اندر مشغول و مصروف ہیں، اے اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔